اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں اسماء اعظم کا ایک اہم ترین وظیفہ یا بصیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، اگر آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کیجئے گا تاکہ ہمارے روزانہ کے وظائف آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن کے ساتھ مل سکے۔ محترم سامعین، ہمارے بہت سارے دوست و احباب اور سامعین و قارئین نے اکثر یہ کہا کہ آج کل آنکھوں کا مرض عام ہے، برائے مہربانی آنکھوں کے متعلق کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے آنکھوں کا مرض جاتا رہے، کیونکہ آج کل آنکھوں کا مرض و بیماریاں عام طور پر دیکھنے کو ملتی ہیں، یا آنکھوں میں کوئی ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور پیدا ہو جائے کہ انسان اپنے رب کو پا سکے، کیونکہ ہم سب آخرکار انسان ہیں اور ہم سب کو پیدا کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے رب کو پا لیں، اس کی مخلوق کو خوش کریں۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام تو آپ نے سنے ہوں گے، اسماء الحسنی۔ قرآن کریم کے بالکل شروع میں تقریباً 100 نام لکھے ہوئے ہیں، لیکن مفسرین کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار صفاتی نام ہیں جن کو شمار کرنا ناممکن ہے۔ انہی اسماء اعظم میں سے ہر اسم اپنے اپنے روحانی اثرات اور فضائل رکھتا ہے۔ یہ روحانی اثرات، فضائل، وظیفوں کی صورت میں ہم آپ کو وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی اسی طرح کا ایک اسم اعظم البصیر ہے۔ ناظرین گرامی، آپ نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ سنا ہوگا البصیر یا سمیع البصیر۔ یہ نام قرآن پاک میں بہت جگہ ذکر ہوا۔ سمیع کا مطلب ہے سننے والا اور بصیر کا مطلب ہے دیکھنے والا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور اللہ کے جو بھی صفاتی نام ہیں ان کے کمالات و صفات جو بندہ بھی پڑھے گا اس کی زندگی پر، اس کے جسم پر، اس کی روح پر اس کا اثر ہوگا۔ آئیے جانتے ہیں اس اسم اعظم کا وظیفہ اور اس کے فضائل و برکات کیا ہیں۔ سامعین گرامی، جو بندہ اس اسم اعظم کا وظیفہ کرے گا، یعنی البصیر یا بصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عظیم الشان بصارت میں سے اس بندے کو عطا کرے گا، ایک بصارت کا ایک حصہ۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بصارت کا ایک چھوٹا سا حصہ، یعنی سمندر میں قطرے سے بھی کم حصہ بھی انسان کو عطا ہو جائے، تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کی بصارت کا عالم کیا ہو سکتا ہے۔ وہ دوسرے انسانوں کے اندر بیماریوں کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتا ہے، اپنے اندر خامیوں کو تلاش کر سکتا ہے، اور سب سے بڑی بات اپنے رب کو آسانی سے پا سکتا ہے۔ سامعین گرامی، اگر کوئی ڈاکٹر اس لفظ کا یعنی اس اسم اعظم کا وظیفہ کریں تو مریض کا مرض اس کو فوراً معلوم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اس کو لگاتار پڑھتا رہے تو وہ اکثر و بیشتر مریض کے جو ہیں مسائل یا بیماری، جب مریض اس کے پاس جاتا ہے تو اس کو دیکھ کر پا لیتا ہے۔ سورہ شورى میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کو دیکھنے والا ہے، بلکہ قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر ان اللہ سمیع بصیر کا لفظ یا آیت کریمہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ محترم سامعین، اس کا آسان وظیفہ ہے، 2 وظیفے اس کے ذکر ہوئے ہیں۔ نماز فجر کے بعد جو شخص 302 مرتبہ یا بصیرو پڑھے گا، یعنی 3 تسبیحات مکمل اور اس کے بعد 2 بار اوپر، تو یا بصیرو 302 بار پڑھنے سے 7 دن تک اس کو جو شخص پڑھے گا تو اس کی آنکھوں کا مرض جاتا رہے گا۔ آنکھوں میں موتیا ہو، آنکھوں میں خارش ہو، آنکھوں میں پانی آتا ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کر لے گا، اللہ کے قریب ہوتا رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی حامیہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس سے نیکی کے کام دے گا، اسباب بنائے گا۔
اس کا ایک اور وظیفہ مفسرین نے لکھا، عاملین نے، کہ جو شخص بھی کسی پلیٹ میں زعفران سے یہ اسم اعظم یعنی یا بصیرو لکھے گا اور لکھنے کے بعد 11 مرتبہ لکھنے کے بعد زعفران کو چھان کر اس کو پانی میں ملا کر پیے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے آنکھوں کے مرض دور فرما دے گا اور اس کو گناہوں سے دور فرما دے گا اور نیکیوں کی طرف اس کی رغبت ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام، روحانی نام بہت اثرات رکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی وقت ملے ان اسماء کو پڑھتے رہیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے رہیں، کیونکہ اللہ کے کلام کے اندر برکت ہے۔ کوئی بھی لفظ قرآن پاک کے اندر ہے یا اسماء اعظم کی صورت میں ہے، وہ برکت سے خالی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کے اوپر چلنے، دین کی تبلیغ و تشریح کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔